السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام صفیہ تھا، والد کا نام حی بن اخطاب، جبکہ والدہ کا نام برہ یا زرہ تھا، جو قبیلہ بنو قریظہ کے سردار سموئیل کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 2 سال بعد میں ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ یہ یہودی کا بہت ممتاز قبیلہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد قبیلہ بنو نذیر کے سردار تھے، جو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اولاد نبی اور قبیلے کے سردار ہونے کی وجہ سے آپ کو معاشرے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ والدہ کی طرف سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں سرداری کے اوصاف پائے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 14 برس کی ہوئی تو آپ کی شادی اسلام بن مشکم الکرزی سے کر دی گئی، لیکن کچھ عرصے بعد اسلام بن مشکم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ اسلام بن مشکم اپنے قبیلے بنو نذیر کا سردار تھا، اسلامی دشمنی میں بہت سرگرم رہا کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد جب قریش مکہ کے رئیس ابو سفیان اپنے مقتولین بدر کا انتقام لینے کے لیے 200 اونٹ سواروں کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے تو سیدھے اسی اسلام بن مشکم کرزی کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا، اعلیٰ قسم کے کھانے کھلائے، شراب پلائی اور حملہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ کے مخفی راز بھی ابو سفیان کو دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اسلام کی دعوت دی، لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ مدینہ میں پہلے سے موجود مذہبی اثر و رسوخ کے مالک یہود کے مذہبی وقار میں خاطر خواہ کمی آنے لگی۔ بت پرست مشرقوں میں متسلسل کے ساتھ پھیلتی ہوئی یہودیت سگڑ گئی۔ دوسری طرف مکہ کے قریشی بدر میں ہلاک ہونے والے اپنے سرداروں کا انتقام لینے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے مدینہ کے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے۔ گویا مشرکین مکہ اور یہود مدینہ دونوں اسلام کو مٹانے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو نذیر نے ایک بار سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر گرا کر قتل کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سازش کی اطلاع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے راستے سے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری بار قریش مکہ کے کہنے پر بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، اور چال یہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ 3 آدمی لے کر ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم بھی 3 علماء کو ساتھ لے کر آتے ہیں، آپ اسلام سمجھائیں۔ اگر ہمارے علماء نے آپ کی دعوت کو تسلیم کر لیا تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منظور فرمایا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ تلواریں باندھ کر آپ کو قتل کرنے کے درپے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ کئی دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ لشکر اسلام نے ان کی معاشی قوت کے اتصال کے لیے ان کے باغات تک جلا دیے۔ جب یہ ہر طرف سے بے بس ہو گئے تو انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ بالآخر بنو نذیر کو مدینہ سے جلا وطنی اختیار کرنے مجبور کیا گیا۔ وہ اس شرط کے ساتھ راضی ہوئے کہ جس قدر مال و اسباب اونٹوں پر لے جا سکیں لے جانے دیں، تو ہم مدینہ سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ جلا وطنی پر مجبور ہونے والوں میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حی بن اخطاب اور اسلام بن ابی حلقی کنایا بن الربیہ کے علاوہ چند دیگر لوگ بھی بنو نذیر سے خیبر کی طرف چلے گئے۔
وہاں لوگوں نے ان کا اس قدر احترام کیا کہ خیبر کا سردار تسلیم کر لیا۔ خیبر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے آپ کا نکاح کنان بن ابی الحقیق سے کر دیا۔ کنان خیبر کے سردار ابو رافع کا بھتیجا تھا اور خود بھی خیبر کے قلعہ القموس کا حاکم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حی بن اخطب جب خیبر آئے تو یہاں اسلام کے خلاف فیصلہ کن معرکہ لڑنے کی تیاریاں شروع کیں۔ آس پاس کے قبائل کو اس کے لیے تیار کیا، یہاں تک کہ ایک بڑا لشکر جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ مدینہ کے شمال مغرب میں خیبر نامی ایک شہر آباد تھا۔ یہ نہایت زرخیز مقام تھا۔ یہاں پر یہودیوں نے چند قلعے بنا رکھے تھے۔ یہود دیگر قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر مدینہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک عرصے سے جنگی اسلحہ جمع کر رکھا تھا۔ قبیلہ بنو غطفان اور قبیلہ بنو اسد کو نصف کھجوروں کے باغات کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تیاریوں اور اسلحہ جمع کرنے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صبا بن عرفات غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حاکم مدینہ مقرر فرمایا اور خود 1400 افراد پر مشتمل صحابہ کرام کے قافلے کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس پورے غزوے میں 93 یہودی ہلاک ہوئے جبکہ 15 مسلمان شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ غزوہ خیبر میں کئی نامور پہلوان، جنگجو اور یہودیوں کے سردار مارے گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے سارے افراد اسی غزوے میں قتل کر دیے گئے یا جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ جنگ کے بعد تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کیے گئے۔ اسی دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پکڑ کر لائے۔ راستے میں مقتولین کی لاشیں خاک و خون لتھڑی ہوئی پڑی تھیں۔ ان میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، بھائی، شوہر اور خاندان کے بعض دوسرے لوگوں کی بھی لاشیں تھیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لاشوں کو دیکھ کر لیکن بالکل تحمل کا دامن نہیں چھوڑا، جبکہ آپ کے ساتھ قید ہونے والی دوسری خاتون نے جب لاشیں دیکھی تو بے قابو ہو کر رونا پیٹنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس عورت کے رونے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا، بلال، تمہارے دل میں رحم پیدا نہیں ہوا کہ ان عورتوں کو اس راستے سے لائے ہو جہاں ان کے باپ اور بھائی خاک و خون میں لتھڑے پڑے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ قیدیوں کے پاس بیٹھ گئیں۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضرت وہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ صفیہ کی حیثیت کا خیال فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفیہ بنو قریظ اور بنو نذیر کی رئیس زادی ہے۔ خاندانی وقار کے پیش نظر وہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرما لیا اور وہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری لونڈی عطا فرما کر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا اور یہ اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے گھر چلی جائیں اور اگر چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں۔
اسی موقع پر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا اور اہل ایمان کی صف میں شامل ہو گئیں۔ ابراہیم بن جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب صفیہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سخت ترین یہودی دشمنوں میں سے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے پاس ہی روک لوں گا، اور اگر تم یہودیت پر برقرار رہنا چاہو تو ایسا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تم اپنی قوم کے پاس چلی جاؤ۔ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو آپ کی دعوت دینے سے پہلے ہی اسلام کی مشتاق تھی اور دل سے آپ کی تصدیق کر چکی تھی، جب میں یہاں آئی ہوں تب بھی مجھے یہودیت میں کوئی رغبت نہیں تھی، اور اب تو نہ ان میں کوئی میرا باپ ہے نہ بھائی، آپ نے مجھے کفر اسلام کے درمیان اختیار دیا ہے، تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مجھے آزادی اور اپنی قوم میں لوٹنے سے زیادہ عزیز ہیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنا ہی پسند فرمایا۔ خیبر سے واپسی پر جب آپ سدرۃ الروا کے مقام پر پہنچے تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا حیض سے پاک ہوئیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ آئے، شب عروسی گزاری، اور دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ولیمہ کی۔ ان کا حق مہر ان کی اپنی آزادی تھی۔ یہاں سے چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو خود اپنے اونٹ پر سوار فرمایا اور خود اپنی چادر مبارک سے ان پر پردہ کیا۔ پردہ کرانے میں حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، بندی نہیں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 10واں نکاح مبارک تھا۔ دعوت ولیمہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت حارث بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر ٹھہرایا گیا۔ رضی اللہ عنہ کے حسن و جمال کی تذکرہ مدینے کی عورتوں میں پھیل گیا، چنانچہ ازواج محترمات اور انصار و مہاجرین کی خواتین آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی زیارت کے لیے تشریف لائیں۔ جب سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں، تو انہوں نے اپنے کانوں کے جھمکے اور زیورات اتار کر ان کی خدمت میں پیش کیا، اور ان کے ساتھ جو دوسری خواتین تشریف لائیں انہیں بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دیا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پر زخم کا ایک نشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر میری گود میں آ گرا ہے۔ جب میں نے یہ خواب اپنے خامند کنان بن ابی الحقیق کو سنایا، اس نے یہ کہہ کر کہ تو ملکہ عرب بننا چاہتی ہے، میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے یہ نشان پڑ گیا۔ آپ نے جو خواب میں دیکھا اس کی تعبیر یوں پوری ہوئی کہ آپ رضی اللہ عنہ پوری کائنات کے سردار کی زوجہ بن گئیں۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کے دن ان کے پاس تشریف لائے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روتا پا کر سب گروزاری پوچھا، عرض کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر مجھے ایذا دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر ہیں، کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کی شرافت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیوں نہیں کہا کہ تم کیوں مجھ سے بہتر ہو؟ حالانکہ میرے باپ ہارون علیہ السلام ہیں اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات میں تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف لائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے چینی کی حالت میں دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ ازواجہ مطہرات نے ان کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ وہ سچی ہیں، یعنی ان کا اظہار عقیدت سچے دل سے ہے۔ آپ نے 50 ہجری رمضان المبارک میں 65 سال کی عمر میں وفات پا گئیں اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ذاتی مکان اپنی زندگی میں ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا، البتہ ترک میں 1 لاکھ درہم چھوڑ دیے اور ان کی 1/3 کی وصیت اپنے بھانجے کی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ لوگ اس کو حصہ دینے میں شش و پنج کا شکار ہونے لگے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو اور صفیہ کی وصیت پوری کرو۔ چنانچہ آپ کی وصیت پر اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا اور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میری اصلاح ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔